خون کے بارے میں ارشاد فرمایا کہاں ہے؟ چونکہ رگوں میں خون دوڑتا رہتا ہے تو قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ مطلقاً خون کا ذکر ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ ہم نے تمہارے لیے مردار کو حرام کر دیا، خون کو حرام کر دیا۔ تو یہاں پر جو خون ہے یہ عام طور پہ جانوروں کے خون کے لیے ہے، لیکن انسان کا خون بھی خون ہی کہلاتا ہے، اس کی عربی بھی دم ہی آتی ہے۔ ناخن کے بارے میں فرمایا کہاں ذکر ہے؟ ناخن کا ذکر آیا ہے اور وہ قرآن کریم میں سورہ انعام کے اندر ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، کہ ہم نے یہودیوں کے اوپر ہر اس چیز کو حرام کر دیا جو ناخن والی ہے۔ تو چونکہ ظفر کا لفظ انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جانوروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں پر جو آیا ہے ان جانوروں کو ہم نے حرام کر دیا جو پنجے والے ہیں، جو ناخن والے ہیں، جو چیرنے اور پھاڑنے والے۔ لیکن سوال اس سے ہے کہ ناخن کا ذکر کہاں ہے؟ تو ناخن کا یہاں پہ ذکر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے انوار القرآن ٹرانسمیشن پر آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے اس ٹرانسمیشن پر قرآنی موضوعات پر مشتمل کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے انسانی اعضاء بدن کے بارے میں آپ نے سنا کہ قرآن میں ہمارے بدن کے اعضاء کا ذکر علیحدہ علیحدہ طور پر کہاں ذکر ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس ہمارے دوسرے ایپیسوڈ میں بقیہ اعضاء بدن انسانی کا ذکر انشاءاللہ سنیں گے۔ آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے کچھ انسانی بدن کے اعضاء کا ذکر جو ہے رہ گیا تھا، اس کا ہم سلسلہ آگے شروع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ گلے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ نے گلے کے بارے میں پوچھا تو گلے کے حوالے سے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ گلے کی عربی کیا ہوتی ہے۔ العنق کا معنی گلا ہوتا ہے، اس کی جمع اعناق آتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، جب ہم ان کے گلوں کے اندر طوق پہنا دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے۔ سورہ غافر کے اندر بھی ہے اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، کہ جب ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوں گے اور پیروں کے اندر بیڑیاں ہوں گی۔ تو اس طریقے سے اعناق کا لفظ قرآن میں آیا ہے، لیکن اس سے متعلق دو کلمات اور بھی ہے۔ حلق کے بارے میں ارشاد فرمائے کہاں ذکر ملتا ہے؟ حلق کا ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے۔ حلق کے لیے دو طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں معمولی فرق کے ساتھ، ایک کو حلقوم کہتے ہیں اور ایک کو حنجرہ کہتے ہیں۔ تو حنجرہ ایک مخصوص مقدار ہے اور حلقوم اس کے مقابلے میں تھوڑا بڑا ہے۔ تو حلقوم کا ذکر قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں ہے اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، کہ جب روح گلے کو پہنچ جائے گی اور تم دیکھ رہے ہوگے۔ اسی طریقے سے جو گلے کی ہڈی ہوتی ہے اس کو ترقوہ کہتے ہیں، اس کی جمع تراقی آتی ہے۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ قیامہ کے اندر ہے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، کہ جب روح گلے کی ہڈی کو پہنچ جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ہے کوئی دم کرنے والا۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہو گئی، ایک حلقوم ہو گیا اور دوسرے گلے کی ہڈی ہو گئی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور لفظ بھی ہے جس کو حنجرہ کہتے ہیں اور اسی کی جمع حناجر آتی ہے۔ تو قیامت کا جب منظر ہوگا تو اس قدر ہولناکی ہوگی کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، کہ قیامت کا جب وہ دن ہوگا، سورہ غافر کی آیت ہے کہ جب دل اکھڑ کے گلے کے پاس آ رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب میں بھی یہ لفظ آیا ہے جب دشمنوں نے ہم محاصرہ کر رکھا تھا اور اس کے بعد ہر طرف سے آزمائشیں تھی، تو اس کا قرآن نے ذکر کیا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ دشمن اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آ رہے تھے اور اس کے بعد دل گھبرا رہے تھے، وبلغت القلوب الحناجر، اور شدت خوف سے لگتا تھا کہ دل اکھڑ کے گلے کے پاس آ جائیں گے۔ تو ان مقامات پہ گلے سے متعلق کئی الفاظ آئے ہیں، یعنی حلقوم بھی آیا ہے، حنجرہ کی جمع حناجر بھی آئی ہے، تراقی بھی آئی ہے اور اس کے ساتھ اعناق بھی آیا ہے۔ تو یہ گلے سے متعلق الفاظ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، یہ ارشاد فرمایا کہ گردن کا ذکر کہاں ملتا ہے؟
جی، گردن کا بھی ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ گردن کو عربی میں رقبتن کہتے ہیں، اس کی جمع رقاب آتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کئی مقام پر آیا ہے۔ اب دیکھیے، عربی زبان میں گردن کا لفظ بولا جاتا ہے، اس سے کسی کی زندگی اور موت کا کنایہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ گردن آزاد کر دو، تو صرف گردن آزاد کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورے غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ آزاد تو آزاد ہی ہوتا ہے، اور جو غلام ہوتا ہے اس کی گردن پھنسی ہوتی ہے، تو اس بنیاد پہ قرآن کریم میں رقبہ بول کر کے غلام کو مراد لیا گیا ہے، اور رقبہ کی آزادی بول کر کے پورے غلام کی آزادی مراد لی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو مارنے کا جو ذکر ہے کہ اس کی گردن مار دو، تو گردن مارنے کا مطلب صرف گردن مارنا نہیں، بلکہ گردن مارنے کے ساتھ جان چلی جاتی ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم میں الفاظ آئے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد لفظ رقبہ کا ذکر کہاں کہاں ہے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں آیت زہار کے اندر ہے، کفارہ قتل کے اندر ہے، کفارہ یمین کے اندر ہے، کہ ان تمام مقامات پہ فرمایا گیا کہ تم غلام کو آزاد کرو۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ جس نے انجانے میں کسی کو قتل کر دیا، فتحریر رقبہ، تو وہ یہ غلام کو آزاد کرے گا۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ من قبل ان یتماسا، سورہ مجادلہ میں ہے کہ اگر کوئی زہار کر لے تو وہ یہ غلام آزاد کرے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، کہ صدقے کا مال کن کن کو دیا جائے گا؟ فقیر کو دیا جائے گا، مسکین کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد جن کے اوپر بڑا قرض ہے ان کو دیا جائے گا، وفی الرقاب، اور غلاموں کو ان کی گردن آزاد کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ جی، اسی طریقے سے سورہ بلد کے اندر ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ تم نے ابھی گھاٹی طے نہیں کی ہے، وہ گھاٹی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ ان تمام مقامات پہ رقبہ کا لفظ ہے، لیکن اس سے مراد غلام کو آزاد کرنا ہے، یعنی گردن کا لفظ آیا ہے لیکن اس سے مراد ایک غلام کی آزادی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ گردن کا ذکر ہے۔ اور دوسرے سورہ محمد میں ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ جب دشمنوں سے تمہارا سامنا ہو تو تم ان کی گردن اتار دو۔ تو یہاں پر بھی رقاب کا لفظ آیا ہے، اور اس سے مراد گردن ہی ہے، چونکہ گردن ہی کے ساتھ زندگی وابستہ ہوتی ہے۔ تو ناخون کے بارے میں فرمایا، کہاں ذکر ہے؟ ناخون کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، ناخون کا ذکر آیا ہے، اور وہ قرآن کریم میں سورہ انعام کے اندر ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، کہ ہم نے یہودیوں کے اوپر ہر اس چیز کو حرام کر دیا جو ناخن والی ہے۔ تو چونکہ ظفر کا لفظ انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جانوروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں پر جو آیا ہے ان جانوروں کو ہم نے حرام کر دیا جو پنجے والے ہیں، جو ناخن والے ہیں، جو چیرنے اور پھاڑنے والے ہیں۔ لیکن سوال اس سے ہے کہ ناخن کا ذکر کہاں ہے؟ تو ناخن کا یہاں پہ ذکر موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہم آتے ہیں وہ اعضاء، وہ حصہ ہمارے بدن کا جو دکھتا نہیں، جیسے دل ہے جی، اور خون ہے، اس کا ذکر ارشاد فرمائے۔ دل کا ذکر قرآن میں بہت جگہ پر آیا ہے۔ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، اس کی جمع قلوب آتی ہے۔ اسی طرح دل کو عربی میں فؤاد کہتے ہیں، اور اس کی جمع افئدہ آتی ہے۔ تو قلب کا ذکر قرآن شریف میں کئی جگہ پر ہے، اور قلبین کا بھی ذکر ہے، قلوب کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کریم میں جو قلب کا ذکر ہے تو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں فرمایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دیا۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب میں فرمایا گیا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے دل میں، سینے کے اندر دو دل نہیں بنائے ہیں۔ تو یہاں پہ قلبین کا ذکر ہے اور وہاں پہ قلوب کا ذکر ہے۔ اور قلب کا ذکر کہاں ہے؟ تو سورہ قاف کے اندر ہے، فرمایا کہ ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ بے شک قرآن کے اندر، اور قرآن نے جو موت کا اور آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے اندر نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سینوں کے اندر دل ہے۔ تو چاہے قلب ہو، چاہے قلبان ہو، چاہے قلوب ہو، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور فؤاد کا بھی ذکر ملتا ہے، فؤاد کا معنی دل ہوتا ہے، اور اس کی جمع افئدہ ہے۔ تو قرآن کریم میں ایک مشہور سورہ ہے جس کو ہم سورہ ہمزہ کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ، کہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ تطلع علی الافئدہ، یہ کہاں تک پہنچے گی؟
یہ بھڑکتے ہوئے دل کے اندر تک پہنچ جائے گی، اسی لیے کہ کفر کا مرکز وہی دل تھا۔ تو یہاں پہ افیدہ کا لفظ آیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو خون کے بارے میں ارشاد فرمائے کہاں ہے؟ خون کا ذکر، چونکہ رگوں میں خون دوڑتا رہتا ہے تو قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ مطلقاً خون کا ذکر ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ ہم نے تمہارے لیے مردار کو حرام کر دیا، خون کو حرام کر دیا۔ تو یہاں پر جو خون ہے یہ عام طور پہ جانوروں کے خون کے لیے ہے، لیکن انسان کا خون بھی خون ہی کہلاتا ہے، اس کی عربی بھی دم ہی آتی ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ سینے کے بارے میں ارشاد فرمائے کہاں ہے؟ جی، سینے کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ سینے کو عربی میں صدر کہتے ہیں، اور صدر کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی باتوں سے، ان کی اذیتوں سے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، ایسا لگتا ہے کہ اس راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی اذیتوں کی بنیاد پہ آپ اپنے دعوت و تبلیغ کے کاموں میں دشواری محسوس کرتے ہیں، اور فرمایا وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوا جا رہا ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور عموماً ذکر آیا ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا سورہ زمر کے اندر أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اللہ کی طرف سے نور ہدایت پر رہے گا۔ اسی طریقے سے سورہ انعام میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اللہ جس کو ہدایت سے پھیرنا چاہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پیٹ کا ذکر کہاں ملتا ہے اس کے بارے میں؟ پیٹ کو عربی میں بطن کہتے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ نور کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مظاہر قدرت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ہم نے سارے انسانوں کو، ساری مخلوق کو پانی سے پیدا کیا ہے، سارے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی چال کا ذکر کیا تو فرمایا کہ کوئی پیر کے بل چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 پیر سے چلتا ہے، کوئی 4 پیر سے چلتا ہے۔ فرمایا کہ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، کہ اللہ نے ہر جانور کو، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو پیٹ کے بل گھسیٹ کے چلتا ہے، اور کوئی وہ ہے جو 2 پیروں پہ چلتا ہے، اور کوئی وہ ہے جو 4 پیروں پہ چلتا ہے، اور اللہ جیسے پیدا کرنا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ماشاء اللہ۔ گھٹنے کے بارے میں ارشاد فرمائے کہاں ہے؟ جی، گھٹنے کو عربی میں رکبتن کہتے ہیں، اور رکبتن کا لفظ تو قرآن شریف میں نظر نہیں آتا ہے، البتہ گھٹنے کے بل بیٹھنے کو جسا علی رکبتہ ہی کہتے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ اور بھی ہیں۔ تو قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ایک سورہ ہی ہے جس کا نام سورہ جاسیہ ہے، جس کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو تم دیکھو گے کہ ساری ہی قومیں، ساری ہی مخلوق گھٹنوں کے بل خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ تو لوگ گھٹنوں کے بل خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یعنی گھٹنے زمین پہ ٹکے ہوئے ہوں گے اور وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ماشاء اللہ۔ جب آنکھ کے بارے میں تو ہم نے ذکر سنا، مگر اس میں اس کے متعلق جو آنسو ہے اور پلک ہے، اس کے بارے میں فرمائے قرآن پاک میں کہاں اس کا ذکر ملتا ہے؟ آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں، اور آنسو کو دمعن کہتے ہیں، الدمع، اس کی جمع دموع آتی ہے۔ تو 7واں پارہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب ان لوگوں نے ان آیات کو سنا جو رسول کی جانب نازل ہوئی تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، آنسوؤں سے بھر آتی ہے۔ تو الدمع کا معنی آنسو ہوتا ہے، اور یہاں پہ آنسو کا لفظ آیا ہے، دمعن کا لفظ آیا ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ پلک کا کہاں ذکر ہے، تو پلک کو عربی میں تو ویسے جفنون کہتے ہیں، لیکن پلک جھپکنے کی عربی ارتداد الطرف ہے، ارتدا طرفہ، یعنی اس کا پلک جھپک گیا۔ تو قرآن شریف میں پلک جھپکنے کا ذکر کئی جگہ پر ہے، کہیں پر فرمایا لمح البصر فرمایا، اور کہیں پر فرمایا ارتد الیک طرفہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے سورہ نمل میں، اس صورت کے اندر، اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے جو میرا تخت حاضر کر دے، تو ایک اللہ کے ولی جو صاحب کتاب تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، جو بھی تعلیمات تھی ان تعلیمات سے وہ بہرہ ور تھے،
تو قرآن ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، جن کے پاس کتاب کا علم تھا انہوں نے کہا انا آتی کبھی، اے میرے پیغمبر میں آپ کے پاس یہ تخت حاضر کر دوں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو کیسی قدرت عطا فرماتا ہے، کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اور یہ مرتبہ علم و فضل کی بنیاد پہ حاصل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، طاقت سے اور آپ کی مدد سے یہ تخت جو ہے میں پلک جھپکنے میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو یہاں طرف کا لفظ آیا ہے جو اسی معنی میں ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ان تمام اعضاء سے مل کے جو ہمارا ایک بدن بنتا ہے، جی اس کا کیا الگ سے کہیں ذکر ہے؟ اس کے بارے میں فرمائیں۔ جی، بدن کا ذکر تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تمام اجزاء کا ذکر ہے تو اصل کا ذکر تو یقینی طور پہ ہوگا۔ تو جو جسم ہے اس کو عربی میں جسد بھی کہتے ہیں اور اس کو عربی میں جسم بھی کہتے ہیں، اور بدن کا لفظ تو یہ بھی عربی ہے۔ قرآن کریم میں جسم کا لفظ بھی آیا ہے، جسد کا لفظ بھی آیا ہے۔ جسم کا ذکر کہاں ہے؟ تو بنو اسرائیل میں ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا ہے کہ وہ بڑے طاقتور بھی تھے اور اچھے جسم والے بھی تھے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ یہ حضرت طالوت کے بارے میں واقعہ ہے، یہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے آخری حصے میں ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بھیجا ہے۔ تو قوم نے کہا کہ کیسے وہ ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں، ہم ان سے بھی زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ نے ان کو تمہارے لیے منتخب کر دیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ان کو علم میں بھی تم سے بہتر بنایا ہے اور جسم کے اعتبار سے بھی ان کو تم سے زیادہ فربا، طاقتور اور صحت مند بنایا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ جسم آیا ہے جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، اور جسد کا لفظ بھی آتا ہے۔ انبیاء کرام جب اپنی قوم کے درمیان ہوا کرتے تھے اور وہ جو سارے انسانی معمولات جو ہوتے ہیں، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، وہ انجام دیتے تھے تو کفار کہتے تھے کہ یہ تو ہماری ہی طرح ہے، ان میں ہم میں فرق کیا ہے، اگر یہ نبی ہوتے تو کچھ الگ ہوتے۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نہیں، ہم نے جس کو بھی نبی بنا کے بھیجا ہے وہ اسی جسم کے ساتھ بھیجا ہے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں بنایا جو نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، بلکہ ہم نے وہی جسم ان کو دیا ہے جو سارے انسانوں کا ہوتا ہے۔ جی۔ تو جسدن کا لفظ جو ہے انبیاء کرام کے باب میں آیا ہے، تو چاہے جسد ہو چاہے جسم ہو، دونوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ تو ہمارے انسان کے جو ہے بدن میں ایک نفس بھی ہوتا ہے جس کو نفس امارہ، نفس لوامہ، یہ سب کہہ کر پکارتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا قرآن پاک میں کہاں ہے؟ قرآن کریم میں لفظ نفس کئی جگہ پر آیا ہے، لیکن نفس کے دو معنی ہیں۔ ایک نفس پوری جان کو کہا جاتا ہے، پورے انسان کو کہا جاتا ہے۔ جی۔ تو اس معنی میں قرآن میں نفس کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ انفطار میں ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، یعنی کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ تو نفس یہ کس معنی میں آتا ہے اور یہ کثرت کے ساتھ قرآن میں ملتا ہے۔ دوسرا ایک نفس جو انسان کی طبیعت ہے، جس کو ہم اردو میں نفس کہہ رہے ہیں، وہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو اس کے لیے دو طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں، ایک تو لفظ نفس ہی ہے جیسے کہ آپ نے نفس امارہ لوامہ کہا ہے، اور دوسرا ایک ہوا ہے، ہوا کا معنی ہوتا ہے خواہش۔ تو یہ بھی تقریباً اسی چیز کے لیے، جو نفس ہی کے لیے قرآن میں اس کے مترادف کے طور پہ ہوا آیا ہے۔ بہرکیف یہ کہ نفس کا قرآن میں ذکر کہاں ہے، تو نفس بمعنی نفس جو انسانی نفس ہوتا ہے۔ سورہ قاف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ تو پہلے انسان کہا تو وہ پورا جسم ہو گیا، اور اس کے آگے نفس کہا تو وہ خاص نفس ہی ہے جو وسوسے ڈالتا ہے۔ جی۔ 13ویں پارہ سورہ یوسف ہے،
اسے پڑھتے جاتے ہیں 13واں پارہ ملتا ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں لفظ نفس ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں خود کو بری نہیں کرتا اس لیے کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ نفس کا ذکر آیا ہے ذرا۔ اسی طریقے سے سورہ قیامہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں جو ہے نفس کا ذکر آیا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت، ان سب کی جان جو روح کہلاتی ہے، بغیر اس کے انسان کے بدن کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ روح جو سب کی اصل ہے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ روح کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، تو آپ نے دیکھا ہمارے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ نے جو بقیہ جو ہمارے انسانی بدن کے جو اعضاء ہیں ان کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ایسے ہی پیارے اسلامی بھائیوں، اگلے ٹرانسمیشن میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔